اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور 10 گناہ معاف کر دے گا اور 10 درجے بلند کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود شریف بھیجے، اس کے 200 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھے اور اس میں درود شریف نہ پڑھے اور میرے اہل بیت پر صلوات نہ بھیجے، اس سے اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں داخل ہو، اسے چاہیے کہ وہ نبی پر سلام بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھے، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اسی طرح جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو نبی پر سلام بھیجے اور یہ دعا پڑھے، اے اللہ تو مجھے شیطان سے محفوظ رکھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور میری قبر کو عید نہ بناؤ، مجھ پر درود پڑھو، بے شک تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جب وہ ذکر کی محفل کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان میں سے بعض دوسروں کو کہتے ہیں بیٹھو، جب وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو یہ فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو یہ فرشتے بھی ان کے ہمراہ درود بھیجتے ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، یہ سب لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ اس حال میں واپس جائیں گے کہ ان سب کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت ساحل بن سعید کی روایت کو طبرانی نے اپنی سند کے ہمراہ معجم میں نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جو وضو کے آغاز میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوگا، اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جو شخص انصار سے محبت نہ رکھتا ہو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ دعا اور آسمان کے درمیان اس وقت تک حجاب موجود رہتا ہے جب تک محمد پر درود نہ بھیجا جائے، اور جب اللہ کے نبی پر درود بھیج دیا جائے تو وہ حجاب ہٹ جاتا ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن اگر نبی پر درود نہ بھیجا جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ طبرانی معجم کبیر میں اپنی سند کے ہمراہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جس شخص کے سامنے میرا تذکرہ ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا وہ جنت کے رستے سے بھٹک گیا۔
حضرت ابو دردہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اس دن جو بھی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو جائے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو خراب کرے، پس اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔